السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. صدق اللہ مولانا العظیم. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ. محترم حضرات، زکوٰۃ کے مسائل کا درس چل رہا ہے. اس سے پہلے یعنی سنیچر کو ہم نے اپنے اس درس میں زکوٰۃ کی فرضیت کے متعلق اور زکوٰۃ کے کچھ اہم مسائل بیان کیے تھے. آج بھی زکوٰۃ سے متعلق کچھ اہم اور ضروری مسائل پیش کیے جائیں گے. اس سے پیشتر دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ کے لیے تواضع کرے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرمائے گا. اور ایک حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث میں زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کے برکات اور فضائل حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے ثقہ راویوں سے یہ حدیث روایت کی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی، اور رشتہ داروں سے سلوک کر، اور مسکین اور پڑوسی اور سائل کا حق پہچان. زکوٰۃ کے متعلق یہ جو احادیث کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت پیش کی ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ جب نکالتے ہیں، یوں تو زکوٰۃ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو دولت ہے، مال ہے، اس میں سے 40واں حصہ اللہ کی راہ میں نکال دینا، خرچ کر دینا، مستحق حضرات تک پہنچا دینا، یہ اصل زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ نکالنے کے وقت آدمی کے ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا، اتنی محنت سے کمایا اور یہ جا رہا ہے. کیونکہ جب ہاتھ سے جاتا ہے پیسہ تو اس وقت آدمی کو بہت احساس ہوتا ہے بڑی محنت سے کمایا اور یہ جا رہا ہے. خاص طور پر جن کی زیادہ زکوٰۃ نکلتی ہے، جیسے 1,00,000 2,00,000 8-10 لاکھ زکوٰۃ نکل رہی ہو، تو اس وقت آدمی کے ذہن میں شیطان ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے، ارے اتنا پیسہ جا رہا ہے، اتنا نکل رہا ہے. حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ جو جا رہا ہے، نکل رہا ہے، یہ آپ کے لیے اور اس کا کئی گنا بڑھانے کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والا کبھی اس کا مال کم نہیں ہوگا، گھٹے گا نہیں بلکہ وہ بڑھے گا ہی. آج کل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے تو پیسے سے کیسے پیسے بڑھانا ہے. پیسے سے پیسہ بڑھتا ہے، لیکن اس کے لیے اگر جائز اور حلال طریقہ ہے تو اس کو اختیار کریں. تجارت ہے، کیونکہ تجارت سے پیسہ بڑھتا ہے. اب اپنے پاس 1,00,000 2,00,000 تھا، ہم نے اس سے تجارت کی، اس میں پیسہ بڑھ گیا، نفع ملا تو پیسہ بڑھتا ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اصول یہ ہے کہ وہاں تمہیں لاس اور نقصان ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ایک پیسے کا بھی نقصان نہیں ہے. ادھر ایک پیسہ بھی آپ نے خرچ کیا ہے تو وہ ضائع نہیں جائے گا، نقصان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں ضرور عطا فرماتا. اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات.
اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سودی کاروبار جو ہے اس میں ظاہری طور پر دکھتا ہے کہ پیسہ بہت آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے مٹاتا ہے، وہ گھٹاتا ہے، ختم فرماتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ صدقات جو اللہ کی راہ میں دیا جائے اس میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ترقی ہی ہوتی ہے، برکت ہی ہوتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا، جیسا کہ میں نے جمعہ میں قرآن کریم کی آیت پیش کی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے اموال سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ یہ ان کو پاک کر دے اور ستھرا کر دے، یعنی زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہوتا ہے اور ستھرا ہوتا ہے۔ تو جو ہماری غذا ہے، کیونکہ غذا ہم ڈائریکٹ تو پیسہ تو کھاتے نہیں، ڈائریکٹ غذا ہمیں ملتی نہیں، بلکہ جو پیسہ آتا ہے اسے خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد چاہ کر کے غذا جو کھانے کی غذا ہے وہ مہیا ہوتی ہے۔ تو اگر مال پاک ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے، تو اس کے ذریعے جو غذا آ رہی وہ بھی پاک اور صاف ستھرا ہوگی۔ اور اگر مال پاکی نہیں ہوا تو اس کے ذریعے جو بھی غذا جائے گی تو میلا ہی رہے گا۔ اس لیے زکوٰۃ نکالنے کا بھی حکم فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ حضور فرماتے ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکال، وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ اور اس میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مسکین اور جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت پوری کرنا بھی ہے، تو اس طرح سے ان کی دعائیں حاصل ہوں گی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور ایک آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف طور پر ذکر فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گویا ایک دانہ بویا گیا۔ کھیت میں ایک دانہ جب بوتے ہیں، چاہے دھان کا یا گیہوں کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دانہ ایک بو رہے ہیں، اب اس کے ذریعے جو کوپل نکلتی ہے، پودا نکلتا ہے، پھر اس میں بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی میں کئی دانے ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے وہ مثال ارشاد فرمائی کہ تم نے ایک دانہ بویا تو اس کے بدلے میں ہم جب دیتے ہیں تو ایک دانے کے بدلے میں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک کے بدلے 700 دانے آپ کو مل رہے ہیں۔ یہی وجہ تو ہے کہ اتنا سا دھان بوتے ہیں اور کتنا ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ اور اگر چاہے اور اگر اللہ نہ چاہے کہ اس کا کچھ بھی نہ ملے تو وہ جو آپ نے کھیت میں دھان یا گیہوں بویا ہے، اگر اللہ کا حکم ہو جائے زمین کو تو زمین کھا جائے گی۔ جو زمین انسانوں کی ہڈیوں کو کھا جاتی ہے، انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، مگر ایک چھوٹے سے دانے کو وہ زمین گلاتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ کا حکم ہے زمین کو کہ اس مزدور نے، اس کسان نے، زمین تو تیرے اندر جو دانہ رکھا ہے اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں اس کو دینا ہے۔ تو اس لیے وہ زمین اس کو گلاتی نہیں، وہ دانہ محفوظ رہتا ہے، پھر اس کے ہی ذریعے پودا نکلتا ہے، اس پودے میں دانے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہماری روزی کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر یہ گیہوں، دھان، چاول جو کھیت سے ہونے والی فصل اگر نہ ہو تو ہم دانے دانے کے محتاج ہو جائیں گے۔ کتنا ہی کما لے انسان، اربوں خربوں ہو، لیکن کھانے کے لیے نہ ملے تو اس کی اربوں خربوں کی دولت کیا کام کی؟ سونا چاندی تو کھا نہیں سکتا ہے، روپے نہیں کھا سکتا ہے، ریال اور ڈالر نہیں کھا سکتا ہے۔ انسان کو کھانا ہے تو وہی اناج ہی چاہیے۔ تو یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، یہ اس ایک دانے کی طرح ہے جس کو آپ نے بویا تو اس نے اگایا 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہے اور بڑھا دیتا ہے۔ ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے، تو وہاں تو ایک طرح سے ایک مثال دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے اور بڑھا دیتا ہے۔
واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے وقت کبھی بھی ہمارا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض حضرات کو ہم نے یہ محسوس کیا کہ دیتے وقت جو ہے بہت ہی زیادہ دل تنگ ہوتا ہے، لیکن جب لینے کی بات آتی ہے تو وہاں چاہتے ہیں کہ اور چاہیے، پیٹ جلدی بھرتا نہیں ہے۔ اور دنیا کی دولت کا معاملہ ہی ایسا ہے، کبھی اس سے پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو دیکھا جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، لیکن پھر بھی ان کی حرص اور ہوس ختم نہیں ہوتی۔ لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں دینے کی بات آتی ہے تو وہیں پر بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ مسجد کے اندر بھی ہم نے اکثر جگہ دیکھا بہت سارے لوگ جو ہے وہ جب جمعہ کے دن ڈبہ گھومتا ہے، ڈبہ جب چلتا ہے اور جھولی گھمائی جاتی ہے تو اس میں بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر کے پرانی ایک 10 روپے کی نوٹ ڈالیں گے۔ اور ابھی بھی بہت سارے لوگ 1 روپے 98 ڈالنے کے چکر میں ہیں کہ چھٹا ملے تو اس میں ڈال دو۔ اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں تو پہلے یہ سوچیں کہ یہ سامنے والا کون ہے، وہ نہیں بلکہ رب دیکھ رہا ہے، اس کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے ہمیں دل تنگ نہیں ہونا ہے، کنجوسی اور بخالت نہیں کرنا ہے، دل کھول کر کے دیں اور اللہ پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ اس کا بہتر ہی بدلہ ہمیں عطا ہوگا۔ اور یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ زکوٰۃ دینے والوں کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، ان کی سیفٹی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ بہرحال زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں، جو حضرات صاحب نصاب ہو چکے ہیں ان کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ تو اب یہاں پر زکوٰۃ کے مسائل کے سلسلے میں جو چند ضروری اور اہم مسائل ہیں آج ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی صاحب قرض دار ہو گئے، قرض چڑھ گیا، قرض بہت زیادہ ہو گیا، تو کیا اس صورت میں ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ اگر مالک نصاب تھے لیکن ان کے اوپر قرض آ گیا، یعنی کسی وجہ سے قرض دار ہو گئے، تو اب قرض اگر اتنا ہے کہ وہ قرض ادا کرتے ہیں، قرض کی رقم نکالتے ہیں، تو ان کے پاس مقدار نصاب باقی نہیں رہے گی۔ مقدار نصاب جیسا کہ میں بتا چکا ہوں 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم، یہ مقدار نصاب ہے۔ تو نصاب سے اگر گھٹ جائے، آج کی تاریخ کے حساب سے اگر ہم مثال کے طور پر یہ پکڑ لیتے ہیں کہ 44,000 روپے 52.5 تولہ چاندی کی بن رہی ہے، تو یہ اگر قرض اتنا ہے کہ اگر قرض نکالتے ہیں تو 44,000 سے کم ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، معاف ہے، کیونکہ وہ قرض دار ہو گئے۔ اور اگر قرض نکالنے کے بعد بھی ان کے پاس مقدار نصاب باقی رہتی ہے تو ایسی صورت میں قرض کو مائنس کر کے وہ باقی کی زکوٰۃ ادا کریں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور ہمارے اوپر جو ہے وہ 60,000 روپے قرض ہے، 60,000 روپے قرض میں دینا ہے، تو اگر 1 لاکھ میں 60,000 مائنس کریں، نکالیں گے تو بچے 40,000، تو یہ 44 سے کم ہو گئے، یعنی مقدار نصاب سے گھٹ گئے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ لیکن اگر 1 لاکھ ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم کو قرض میں دینا ہے 50,000، تو 50,000 اگر نکالتے ہیں تو پھر بھی ہمارے پاس 50,000 بچے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ 50 مائنس کر کے باقی جو 50 باقی ہیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ پرنسپل مسئلہ ہے، یہ اصولی مسئلہ ہے، بنیادی ہے کہ جس پر قرض ہو اور وہ قرض پوری مقدار نصاب کو گھیرا ہوا ہو، مقدار نصاب کو گھیرا ہوا مطلب یعنی اتنا قرض ہے کہ اگر قرض نکالتے ہیں تو مقدار نصاب گھٹ جائے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اگر مقدار نصاب باقی رہتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، قرض کی رقم ادا کرے، یہ نکال دے اور باقی پر زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کون کون سے مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ حاجت اصلیہ میں جو شمار ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ حاجت اصلیہ کا مطلب جیسے رہنے کے لیے گھر ہے، فلیٹ ہے، بنگلو ہے، یا جس کو ہم استعمال میں لاتے ہیں، ہمارے استعمال میں ہے گھر، وہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ حاجت اصلیہ میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فلیٹ یہاں پر ہے اور کبھی کبھی ہم گرمی کے دنوں میں یا کبھی ایسی سیر و تفریح کے لیے لوناوالا جاتے ہیں، وہاں ایک فلیٹ خرید کے رکھا ہے ہم نے، تو وہ بھی حاجت اصلیہ یعنی وہ بھی ضرورت میں شمار ہوا، اس کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔
اگر 1 فلیٹ ہے، 2 فلیٹ ہے، 10 فلیٹ ہے، ضرورت کے لیے یعنی خود اپنے یا اپنے بال بچوں کے لیے خرید کر کے رکھا ہے، بیچنے کی نیت سے نہیں لیا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر 1 فلیٹ تو اپنا رہنے کا ہے، اس کے علاوہ اگر کسی نے اس نیت سے خریدا، جیسا کہ بہت سارے انویسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس نیت سے خریدا کہ اگر اچھا نفع مل جائے تو بیچ دیں گے، تو خریدتے وقت جو نیت ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ اگر بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب اس فلیٹ کی جو موجودہ مارکیٹ کی قیمت ہوگی اس کا لحاظ کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے 1 فلیٹ بلڈنگ میں خرید لیا کہ 70 لاکھ میں خرید لیا ہے، 1 کروڑ میں خرید لیا ہے، اب ہم انتظار میں ہیں کہ اگر ہم کو 10-20 لاکھ نفع ملے تو بیچیں گے، تو خریدتے وقت ہی ہماری نیت تھی کہ اس کو بیچنا ہے، اب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر وہ 1 کروڑ کی مالیت کا فلیٹ ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ وہ مال تجارت میں آ گیا۔ اور اگر اس کے علاوہ ہم نے کچھ مکان یا دکان خرید رکھے ہیں جس کو کرائے پر دیے ہیں اور کرائے کی آمدنی آتی ہے، تو کرائے پر دی ہوئی چیزوں کی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ مکان ہو، دکان ہو، گاڑی ہو، جیسے ٹیکسی، ٹیمپو، ٹرک وغیرہ جو کرائے پر چلتے ہیں، اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اس کی جو انکم، اس کی جو آمدنی، کرائے کی جو آمدنی آتی ہے، اگر وہ جمع ہے اور ادھر سال پورا ہو چکا ہے، یعنی پہلے سے ہمارے پاس مقدار نصاب ہے، اور جب زکوٰۃ نکالنے کا سال آیا تو وہ رقم اگر جمع شدہ ہے تو اس کو بھی ساتھ میں ملا کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اگر کرائے کی رقم آتی گئی، خرچ ہو گئی، بہت سارے لوگ جو ہے وہ کرائے کی آمدنی ہی ان کے لیے اخراجات کا ذریعہ ہے، خرچہ ہو گیا تو اس میں کوئی اعتبار نہیں، یعنی اب اس پر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن جو رقم جمع شدہ ہے تو ادھر اس کو بھی شامل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بھی کرائے کی چیزیں ہیں، چاہے گھر ہو، دکان ہو، گاڑی ہو، یعنی جو کرائے پر دی جانے والی ہیں، یا کوئی مشینری ہے جو کرائے پر دی جاتی ہے، تو اس کی جو مالیت ہے، یعنی اگرچہ وہ لاکھوں روپے کی چیز ہے مگر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی آمدنی اگر جمع شدہ ہے تو اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ کہ رقم کیش جو ہمارے پاس موجود ہے، جیسے اپنے پاس ہے، یعنی گھر میں رکھے ہوئے ہیں، عام طور پر انسان جو ہے اپنے گھر میں 1 لاکھ 2 لاکھ 5-6 لاکھ روپے رکھے ہی رہتا ہے، کبھی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ اور کچھ رقم جو ہے بینک میں ہوتی ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ اور بینک میں رکھنے والی صورت میں 2 صورتیں ہیں، ایک تو سیونگ اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اس کے علاوہ FD اکاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی فکس ڈپازٹ جسے کہتے ہیں، کہ اگر ہم نے کچھ رقم بینک میں رکھ دی ہے 5 سال کے لیے، 7 سال کے لیے، وہ فکس ہو گئی کہ ابھی اس کو لینا نہیں ہے، 5 سال کے بعد لیں گے جو بھی بڑھ کر کے ملے، تو وہ جو FD اماؤنٹ ہے وہ اسی طرح سے ڈپازٹ کے طور پر جو دی ہوئی رقم ہے، جب بھی ہم کرائے کے لیے کرائے پر دکان لیتے ہیں یا مکان لیتے ہیں تو ڈپازٹ دینا پڑتا ہے، تو وہ ڈپازٹ کی رقم، چاہے وہ ڈپازٹ کی رقم کم ہو جیسے 1 لاکھ 2 لاکھ 50 ہزار، یا ہیوی ڈپازٹ پر جو روم لیا گیا ہے، دکان لی گئی ہے، ہیوی ڈپازٹ 10 لاکھ 20 لاکھ ہیوی ڈپازٹ، ان سارے رقم کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اب یہاں پر اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈپازٹ کی رقم جو ہم نے دی ہے وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، مکان مالک کو ہم نے دے دیا ہے، تو اس کی زکوٰۃ ہم نکالیں یا مکان مالک نکالیں؟ مکان مالک کو نکالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے پاس وہ امانت ہے، قرض ہے، کیونکہ اسے واپس کرنا ہے، ایک طرح سے وہ امانت ہے، یا اس کو قرض سمجھیں، کیونکہ وہ اگر استعمال کرتا بھی ہے تو اسے تو واپس کرنا ہے، کیونکہ جب تک آپ مکان میں ہیں 1 سال 2 سال جو بھی ایگریمنٹ ہوا ہے تب تک کے لیے وہ رقم اس کے پاس موجود ہے، اور جہاں ایگریمنٹ ختم ہو گیا وہ رقم تو آپ کو واپس کرنا ہے، یا درمیان میں اگر آپ خالی کرتے ہیں تو مکان مالک کو وہ پوری رقم واپس کرنا پڑتی ہے، تو اس کے پاس وہ امانت ہے، اس پر اس کی زکوٰۃ اس کے لیے نہیں ہے، یعنی مکان مالک کے لیے نہیں ہے، البتہ جس نے دی ہے ڈپازٹ کی رقم اس کی زکوٰۃ اسے ادا کرنا ہے۔ اب اس میں 2 صورتیں ہیں کہ یا تو جب وہ رقم حاصل ہو تب اس کی زکوٰۃ ادا کرے، یعنی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ ابھی آپ نے ڈپازٹ کی رقم دی ہے، 3 سال کا ایگریمنٹ ہے یا 5 سال کا 10 سال کا جو بھی ایگریمنٹ ہے،
تو اگر 3 سال کے بعد وہ رقم آنے کے بعد آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو 3 سال کی جوڑ کر کے نکالنا ہوگا. ہر سال کی، جیسے اگر 5 لاکھ روپے ڈپازٹ رکھے ہیں آپ نے 3 سال کے لیے، تو اس 5 لاکھ کی زکوٰۃ جو ہے 1 سال میں کتنی بن رہی ہے وہ جوڑ کر کے آپ نکالیں. پھر دوسرے سال کتنی ہو رہی ہے اس کو جوڑ کر، اس طرح سے اس کی زکوٰۃ 3 سال 5 سال جب بھی وہ رقم ملے تب ادا کریں. اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، تو پھر ملنے کے بعد اکٹھا زیادہ دینے کا بوجھ نہیں ہوگا. آخر زکوٰۃ تو اس کی ادا کرنی ہے، آج ادا کریں چاہے 3 سال کے بعد ادا کریں، کیونکہ وہ تو ادا کرنا ہی ہے. تو اس لیے بہتر یہ کہ ہر سال اس کی زکوٰۃ نکال دی جائے. اسی طرح سے قرض دیا ہوا پیسہ، ادھار ہم نے کسی کو دے دیا، قرض دے دیا. اب جس نے لے لیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرض کوئی لیتا ہے جلدی دیتا ہے، کوئی دیتا نہیں ہے. اب اس کی زکوٰۃ کیسے ادا ہو؟ زکوٰۃ تو اس کی بھی ادا کرنی ہے. جیسے میں نے اگر کسی کو قرض دیا ہے 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے، اب چاہے وہ رشتہ دار ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، کس کو ہم نے قرض دیا ہے، تو کہ قرض کی رقم واپس ملنی ہے. قرض دیتے ہی اس لیے کہ بھائی وہ واپس ملے گی، اور اس سے معاہدہ بھی ہوتا ہے. لینے والا اسی نیت سے لیتا ہے کہ بھائی 1 مہینے میں دے دوں گا، سال بھر میں دے دوں گا. تو قرض دی ہوئی رقم جو ہے اس کو بھی اپنے اس مال میں جوڑا جائے گا. جب بھی آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو جن جن لوگوں کو آپ نے قرض دیا ہے اس کو بھی اس میں شامل کر لیں، ایڈ کریں، اس میں ملا کر کے اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اور اگر ابھی نہیں نکالیں گے تو جب قرض کی رقم واپس ملے گی تب اس وقت اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اگر سال پورا ہونے سے پہلے، سال پورا ہونے کی صورت میں 1 ہی سال میں مل گئی تو اسی سال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اگر کئی سال کے بعد مل رہی ہے تو کئی سال کی زکوٰۃ جوڑ کر کے نکالنی ہوگی. اس کے لیے یہاں بھی بہتر یہی ہے کہ ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے. اب یہاں ابھی چند دنوں پہلے یہ سوال آیا تھا کہ اگر کسی نے جیسے مثال کے طور پر 25,000 روپے قرض دے دیا، اب 25,000 جس نے لیا کہا تھا کہ 2 دن میں واپس کروں گا. اکثر لینے والے یہی بولتے 2 دن میں واپس کرتا ہوں، 1 دن میں، اور کبھی وہ دیتے 2 دن آتے ہی نہیں، 2 سال ہو جاتے ہیں نہیں واپس کرتے. حالانکہ قرض لے کر کے اس طرح سے ہوتے ہوئے بھی رکھ لینا یہ سخت منع ہے. اس کی وجہ سے نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، نیکیاں گھٹ جاتی ہیں. اس لیے قرض لینے کے بعد فوری ادائیگی کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ جس سے ہم نے قرض لیا ہے اس کا قرض واپس ہو جائے. اور اگر مجبوری ہے نہیں دے پا رہے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے ہمیں قرض ادائیگی کی سہولت عطا فرما دے. تو قرض لینے کے بعد اب اگر امید ختم ہو گئی کہ جیسے 25,000 قرض لے لیا تھا، بولا تھا کہ 2 دن میں دوں گا لیکن نہیں دیا، اب وہ 4-5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد آ کر کے واپس کر رہا ہے. 10 سال کے بعد اگر 25,000 روپے واپس کر رہا ہے تو اب ہم اسی 25,000 کی جوڑیں گے 10 سال تک کی، تب تو وہ پورے 25,000 ختم ہو جائیں گے، یعنی وہ پورے زکوٰۃ میں نکل جائیں گے. تو کیا ایسی صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو یہ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ ہر سال کی اگر ہم 25,000 کی جوڑتے ہیں تو 10 سال تک تقریباً 25,000 پورے جائیں گے، یا ہو سکتا ہو تھوڑا بچ جائے، تو پھر ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ یہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم نے جو زکوٰۃ ادا کی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. یہ سوچیں کہ اللہ کی راہ میں ہم نے دے دیا ہے اور اس کا بدلہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے ملے گا. تو یہاں اگر کسی کی طرف سے قرض واپس ہونے میں تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا، دیری ہو گئی، اور اس کی تاخیر کی وجہ سے ہمیں زکوٰۃ نکالنا پڑا، اور وہ زکوٰۃ جو ہم نے نکالی ہے وہ اس سے زیادہ ہو گئی یا پوری رقم ختم ہو گئی، تو اس میں ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، رنجیدہ نہیں ہونا ہے. جو ہم نے دیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہے، اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں ضرور ملے گا. بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی میں حساب برابر کرنا ہے، یعنی جو بھی ہمارے پاس رقم موجود ہے اس کی بھی، اور جو دی ہوئی رقم ہے قرض کے طور پر اس کی بھی زکوٰۃ ادا کر دیں. تو دی ہوئی رقم میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک تو قرض کے طور پر دیا ہوا ہے یا ایک ڈپازٹ کے طور پر دیا ہوا ہے، تو ان سب کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ملازمت پیشہ جاب والے جو حضرات ہیں، نوکری والے، عام طور پر ابھی جو بھی جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں کمپنی میں
چاہے وہ گورنمنٹ جاب ہو یا پرائیویٹ جاب ہو، عام طور پر جو سیلری آتی ہے، ماہانہ جو تنخواہ آتی ہے، پگار ملتا ہے، تو اس تنخواہ میں سے کچھ پیسے کٹ کر کے وہاں جمع ہوتے ہیں، جس کو پی ایف کہتے ہیں، پروویڈنٹ فنڈ. تو یہ پی ایف جو جمع ہو رہی رقم، اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ شریعت مطہرہ کی نظر میں اس پر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ جو ہماری آمدنی ہے، جو ہماری انکم ہے، جو سیلری ہے، تنخواہ ہے، وہ تنخواہ تو مل رہی ہے ہر مہینہ، اور تنخواہ میں سے کٹ کر کے جو جمع ہو رہی ہے وہ بھی ہماری ہی ذاتی رقم ہے. یہ اور بات ہے کہ گورنمنٹ نے ایک اسکیم بنائی ہے، ایک ایسا اصول بنایا ہے کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد اکٹھا جب رقم ملتی ہے تو اس سے کچھ کام بن جائے گا. تو اس لیے یہ گورنمنٹ کی اسکیم ہے کہ آپ کی سیلری میں سے کاٹ کر کے وہاں جمع کیا جاتا ہے، اور جب بیچ میں آپ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں، ریزائن دیتے ہیں، تو وہ جو پی ایف جمع ہے وہ پوری رقم آپ کو واپس ملتی ہے، اور ریٹائرڈ ہونے کی صورت میں تو پوری ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر بونس بھی، یعنی اس پر نفع کے ساتھ وہ رقم ملتی ہے. بہرحال وہ ہماری ملکیت ہے، لہذا اس کی بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور اگر اس وقت ہر سال اگر نہیں ادا کیے تو پھر جب وہ رقم ملے تو اس وقت کی تب پوری جوڑ کر کے نکالنا بہت بھاری ہوگا، کیونکہ 20 سال بعد 30 سال کے بعد رقم مل رہی ہے، تو اتنی ہر سال کی کتنی جمع ہوئی تھی پورا اسٹیٹمنٹ نکال کر کے پھر بیٹھ کے جوڑنا پڑے گا کہ اس سال اتنی تھی، دوسرے سال اتنی تھی، تیسرے سال اتنی تھی، تو اتنی پوری جوڑنے میں کافی دقت آئے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر سال پی ایف کی رقم جو بھی جمع ہے اس کی ادا کر دیں. اس کے لیے بہتر صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے جہاں ہم جاب کر رہے ہیں وہاں اگر بول دیں گے، یا ویسے بھی عام طور پر ابھی ساری چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں. اگر ہم کو اپنی سیلری کے متعلق چونکہ بینک میں اسٹیٹمنٹ مل جاتا ہے اور پی ایف کے بارے میں بھی اسٹیٹمنٹ مل جاتا ہے، یا اگر ہمارے وہ کچھ کوڈ دیتے ہیں، اس کوڈ کے ذریعے آپ کو خود معلوم کرنا ہے کہ کتنا پی ایف جمع ہے، وہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، اس حساب سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں. یہ LIC لائف انشورنس، جیون بیمہ، اس پالیسی کے متعلق بھی اکثر کی معلومات میں اکثر کو یہ خیال ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، حالانکہ شرعاً یہ جائز ہے. لائف انشورنس پالیسی لینا شرعاً جو ہے وہ ناجائز و حرام نہیں ہے، لے سکتے ہیں. البتہ جو اس کی پریمیم، اس کی میعاد صحیح طریقے سے بھر سکتے ہیں ان کے لیے جائز و درست ہے، کیونکہ اس میں رقم ضائع نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہ رقم آپ کی محفوظ ہے، اور میعاد پوری ہونے پر، یعنی جتنی میعاد ہے، 15 سال کی میعاد ہے یا 20 سال کی میعاد ہے، آپ نے پوری میعاد بھر دی تو وہ اتنی رقم بلکہ اس میں نفع کے ساتھ آپ کو واپس مل رہی ہے، اس لیے وہ ضائع نہیں ہے، نقصان نہیں ہے. رہ گیا مسئلہ کہ جو بڑھ کر کے جو رقم مل رہی ہے اس کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ سود ہے اور سود حرام ہے. یقیناً سود حرام ہے، مگر شریعت مطہرہ کی نظر میں ہمارے اس ملک ہندوستان میں بینک سے جو بڑھ کر کے رقم ملتی ہے سیونگ اکاؤنٹ کی صورت میں یا LIC پالیسی لینے کی صورت میں جو رقم بڑھ کر کے ملتی ہے وہ سود میں شمار نہیں ہے، اسے مال مباح کہا گیا ہے، اس کا لینا جائز ہے، درست ہے، اس کو دیگر اخراجات میں لیا جا سکتا ہے. اب اس کی زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی ہم نے پالیسی لی ہے اگر اس کی پریمیم جو ہم بھر رہے ہیں مہینہ بھر رہے ہیں یا 6 مہینے پر بھر رہے ہیں یا سال بھر پر بھر رہے ہیں، تو بھرتے جتنی جمع ہو گئی، جیسے 1 سال پورا ہو گیا تو سال بھر میں جو رقم جمع شدہ ہے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اس کو بھی جوڑ کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم مہینہ جو ہے وہ 5,000 روپے مہینہ بھر رہے ہیں، اب سال بھر میں 60,000 ہو گئے، 12×5 60,000 جمع ہو گئے، تو اس سال پورا ہو گیا تو اس 60,000 کو بھی اس میں شامل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں. اب دوسرے سال پھر وہی جو ہے 1,20,000 ہو گئے، کیونکہ 5,000 ہی مہینہ بھر رہے ہیں. اب اس حساب سے سال میں 60,000 ہو گئے تھے، اب دوسرے سال وہی جو ہے وہ 1,20,000 ہو گئے. اب دوسرے سال جب زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی تو 1,20,000 کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. پھر تیسرے سال پھر اس میں 60,000 کا اضافہ ہو گیا ہے، 1,80,000 ہو گئی. تو اس طرح سے ہر سال جو ٹوٹل پرنسپل اماؤنٹ جمع ہے، یہ جو اصل رقم جمع ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اس پر جو نفع حاصل ہو رہا ہے اس کی ابھی نہیں ادا کرنی ہے. جب وہ رقم ملے اور پاس میں موجود ہو سال پورا ہونے کی صورت میں
تب اس کی زکوٰۃ ہوگی، اور اگر وہ رقم آئی اور کہیں خرچ ہو گئی تو کوئی بات نہیں۔ یہ چند ضروری مسائل تھے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے۔ اب ایک آخری مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ نکالنے میں کتنی رقم نکالنا ہے، کتنی ادا کرنا ہے۔ یہ تو شاید اکثر کو معلوم ہی ہے کہ 40واں حصہ، 40واں مطلب 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے یہ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ جتنی بھی رقم ہمارے پاس جمع شدہ ہے، 25,000 25,000 تو نہیں، 50,000 1 لاکھ، یعنی 44,000 تو مقدار نصاب بن گئی اور مالک نصاب ہو گئے ہیں، اور ملکی نصاب پر یعنی مقدار نصاب پر سال پورا ہو چکا ہے۔ تو سال پورا ہونے کی صورت میں جتنی بھی رقم ہمارے پاس موجود ہے اس پورے کو جمع کر یعنی جوڑ کر کے پھر اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ٹوٹل ہم نے کیا کہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ بینک میں سیونگ ہے یہ اور ادھار نقد اور سب ٹوٹل ملا کر کے ہم نے دیکھا 5 لاکھ روپے ہمارے پاس موجود ہیں، تو اب پورے 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، ہر لاکھ پر 2,500 روپے۔ اس طرح سے زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے سنیچر کو یہ عرض کیا تھا کہ مال تجارت کے متعلق، کیونکہ اس وقت ہمارے تقریباً اکثر بھائی وہ بزنس لائن میں ہیں، تجارت میں ہیں، تو ان کے لیے کچھ خاص مسائل ہیں بزنس کے معاملات میں، کہ بزنس میں خاص طور پر ابھی آج صرف 2 مسئلے عرض کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ تجارت میں مال تجارت جو بھی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ دکان ہماری خود کی دکان ہے یا کرائے کی دکان ہے، تو وہ جو دکان اصل دکان ہے اس دکان کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ کروڑوں کی ہے، اگرچہ وہ کتنی مالیت کی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن دکان کے اندر جو مال تجارت ہے یعنی جس چیز کا ہم بزنس کر رہے ہیں، جس چیز کی تجارت کر رہے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ایک خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک اندازے سے نکال دیتے ہیں کہ ایک اندازہ پکڑ لیا، 5 لاکھ کا مال ہے بس دے دیے، 5 لاکھ کی زکوٰۃ نکال دی۔ کبھی ہو سکتا ہو اس میں اندازے میں ہم غلطی پر ہوں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پورے مال کو جوڑا جائے، یعنی ہر چیز کا حساب لگایا جائے۔ اور اگر آپ کے پاس بل موجود ہیں، کیونکہ اکثر جو پرچیز کرتے ہیں مال خریدتے ہیں تو اس کے حساب سے ان کے پاس بل موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری دکان میں اتنا مال ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ سب پورا کمپیوٹر میں جمع شدہ ہے، لکھا رہتا ہے، پورا ریکارڈ موجود ہے، تو کتنا ہم نے بیچا ہے، اب اس جو بیچا ہوا وہ تو مال تو چلا گیا، اب وہ رقم آ گئی ہے تو اپنے پاس موجود ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور اگر ہم نے جو بیچا ہے، مال جو بیچا ہے، کیونکہ اکثر یہ بھی چلتا ہے کہ کریڈٹ پر مال جاتا ہے، یعنی ادھار پر مال دیے ہیں، ابھی وہ پیسہ آنا باقی ہے، اور ادھر دوسری جگہ سے جو ہم نے مال اٹھایا ہے، دوسری جگہ سے ہم نے مال خریدا ہے، پرچیز کیا ہے، وہاں بھی دینا باقی ہے۔ تو اب اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اب اس کا حساب لگایا جائے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے 5 لاکھ کا مال خریدا ہے، 5 لاکھ ابھی ہمیں دینا ہے، پیمنٹ کرنا ہے، اور ادھر ہم نے 10 لاکھ کا مال بیچا ہے، 10 لاکھ کا مال بیچ چکے ہیں، اور ابھی پورے 5 لاکھ آنا باقی ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس 5 لاکھ ہیں اور 5 لاکھ آنا باقی ہے، اور ادھر 5 لاکھ ہمیں قرض میں بھی دینا ہے جو پیمنٹ کرنا ہے، تو وہ 5 لاکھ جو ہے اس میں مائنس ہوں گے، یعنی جو دینا ہے وہ مائنس کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس رقم آئی ہوئی جو پروفٹ کے طور پر ہے یا اصل کے طور پر جو بھی رقم موجود ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی جو بھی ابھی قرض میں جو دینا ہے اس کو مائنس کریں گے، اور ادھر جو آنے والی رقم ہے اس کو جوڑیں گے کہ ہم کو اس کو، کیونکہ یہ تو آنے والی رقم ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ پروفٹ کے ساتھ، یہ نہیں کہ اصل جو مال کی قیمت ہے اس کا اعتبار کر کے نہیں، بلکہ جو بھی پروفٹ کے ساتھ ہم نے بیچا ہے اتنی رقم آنی ہے، جیسے 5 لاکھ آنا ہے تو اس 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر لی۔ تو اس میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ اگر جوڑ کر کے آپ رکھتے ہیں کہ آنے کے بعد دیں گے، تو جیسے جیسے وہ آتی جائے اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاس میں پیسہ موجود نہیں ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، رقم جیسے جیسے آئے گی اس کو ہم ادا کریں گے، تو اس کو لکھ کر کے رکھ لیں کہ 5 لاکھ ہمارے مارکیٹ میں آنے باقی ہیں اور اس کی اتنی زکوٰۃ نکل رہی ہے، تو جیسے جیسے رقم آتی جائے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں، تو انشاءاللہ پوری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر اس انتظار میں رہیں گے نہیں پوری آئے گی تب نکالیں گے،
تک جو ہے وہ پورا سال گزر جاتا ہے، کیونکہ یہ رولنگ چلتی رہتی ہے مارکیٹ کے اندر. تو اس حساب سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے آسانی یہی ہے. مال تجارت جو بھی دکان میں موجود ہے، خریدا ہوا ہے، اب اس میں کبھی پارٹنرشپ پر ہوتی ہے. تجارت جو ہے وہ پارٹنرشپ کی تجارت ہے، یعنی مشترکہ تجارت ہے، دو آدمی مل کر کے پارٹنرشپ میں کاروبار کر رہے ہیں. تو اب اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ تو وہاں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ پورے دکان کے اندر مال کتنا ہے. تو اس مال کی اگر دونوں کو الگ الگ ادا کرنا ہے تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. کہ اگر مثال کے طور پر 10 لاکھ کا مال ہے تو 5 لاکھ کا یہ مالک ہوا، 5 لاکھ کا یہ مالک ہوا، تو 5 کی یہ زکوٰۃ ادا کرے، 5 کی وہ ادا کرے. اور اگر دونوں ساتھ میں نکالنا چاہیں تو پورے 10 لاکھ کی ایک ساتھ جو ہے وہ جوڑ کر کے نکالیں، تب بھی درست ہے، دونوں صورت میں ادا ہو جائے گی. بہرحال دکان میں جو بھی مال تجارت ہے اس کو جوڑ کر اس کی جو بھی قیمت، مارکیٹ کی قیمت موجود ہے، اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے. اور زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہمارا مال بھی محفوظ ہوگا اور اس مال میں برکت بھی ہوگی. اس کے متعلق اور کچھ ضروری مسائل ہیں، انشاءاللہ کل پھر پیش کرنے کی کوشش کریں گے. کل اگر موقع ملا اور کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو کل انشاءاللہ پھر درس رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری ہر مشکل آسان فرما. یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ ہماری روزی میں، روزگار میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما. رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو بھی قرض دار ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، قرض ادا کرنے کے اسباب عطا فرما. یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا قادر، یا حی، یا قیوم. یا اللہ ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے فضل و کرم سے ہم میں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفا عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، حوادث روزگار سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معين الجود والكرم وعلى آله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله.